Hello and welcome everyone to my channel which is Zam, the true way of life with a new video. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کا آغاز کریں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کا مطالعہ کریں۔ اے باپ، جو تیرا کلام پڑھا جائے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اے باپ، جو تیرے کلام کا بیج ہم میں بویا جائے وہ 100 گنا پھل لائے، تو ہمیں حکمت اور طاقت عطا کر تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں اور تیرے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بنیں اور تیرے کلام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اے باپ، تمہیں اپنے کلام کی روشنی سے روشن کر دے تاکہ ہم تاریکی میں چمکیں اور یہی روشنی دوسروں تک بھی پہنچے۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو مسیح یسوع نے ہمیں ایک بدن ٹھہرایا ہے، لیکن آج کل دنیا میں بہت سے لوگوں نے بہت سے کلٹس بنا لیے ہیں۔ کوئی اونلی مسیح والا ہے، کوئی یہوہ وٹنسز ہے، کوئی آرتھوڈوکس ہے، کوئی کیتھولک ہے، کوئی پروٹسٹنٹ ہے، کوئی پریسبیٹیرین ہے، لیکن مسیح یسوع نے ہمیں ایک بدن ٹھہرایا ہے۔ جو اونلی مسیح والے ہیں وہ صرف یسوع مسیح کو خدا سمجھتے ہیں، اور جو یہوہ وٹنسز ہیں وہ صرف یہوہ کو ہی خدا جانتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح، یہوہ خدا اور پاک روح، یہ تینوں ایک ہی خدا ہیں۔ اور جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اور جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے، اور ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ جیسا کہ خدا کے کلام نے کہا ہے، سیمون نے کہا، کیا خداوند سوکھنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے۔ جب ہم خداوند کے حکم کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ خداوند کے حضور مقبول قربانی ہے۔ اگر ہم پرانے اہتمامہ میں دیکھیں تو نعمان کوڑی کو الیشا نے حکم دیا کہ وہ 7 دفعہ پانی میں ڈبکی لگائے، تب اسے کوڑ سے شفا ملی۔ اسے شفا اس لیے نہیں ملی کہ اس نے 7 دفعہ پانی میں ڈبکی لگائی، بلکہ اس لیے کہ اس نے خدا کا حکم مانا۔ اور ساؤل نے خدا کی نافرمانی کی جب خدا نے اسے کہا کہ تو امالیکیوں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، تو وہ وہاں سے بھیڑ، بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا لے آیا، اور اس نے خداوند کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ خدا کے حضور میں حقیر جانا گیا۔ اس لیے خداوند یہ کہتا ہے، جو میرے کلام کو سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود راہ، حق اور زندگی ہے۔ اور جب ہم زندگی کی باتیں سنتے ہیں تو ہم میں بھی زندگی شامل ہو جاتی ہے، اور ہم اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے تاج کے وارث ہیں۔ اور جیسا کہ خدا نے کہا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور خداوند کا حکم یہی ہے کہ ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا تھا، تاکہ ہمارے بدنوں سے بھی خدا کا جلال ظاہر ہو، جیسا کہ مسیح نے اس دنیا میں آ کر خدا کا جلال ظاہر کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یعنی یسوع مسیح خدا کا زندہ کلام ہے،
اور ہم سب اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہم سب اسی کے وسیلہ سے وجود رکھتے ہیں، اور وہی زندگی ہے، اور وہی زندگی خدا نے ہمیں بخشی۔ جب ہم یسوع مسیح یعنی زندگی کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم زندہ ہیں، اور جب ہم زندگی یعنی یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں تو ہم مردہ ہیں۔ اگر ہم نے ابھی تک یسوع مسیح کو خدا کے طور پر قبول نہیں کیا تو ہم ابھی بھی مردہ ہیں۔ اگر ہم صرف یسوع مسیح کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا مذہب یہ تھا، تو ابھی تک ہم نے مسیح کو نہیں پہچانا، بلکہ ہم صرف اپنے ماں باپ کے بتائے گئے مذہب پر چل رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسیح کی زندگی کو دیکھتے اور اس پر عمل کرتے اور اس کو جانتے ہیں تو ہم میں زندگی ہے اور ہم میں سزا کا حکم نہیں۔ اگر ابھی تک ہم نے خدا کو قبول نہیں کیا تو ہم ابھی بھی موت میں ہیں، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اسے اپنا خدا جانتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہم میں زندگی شامل ہو جاتی ہے اور ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہی زندگی ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ اور جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اگر ہم غریب بھی ہیں لیکن اگر ہمارے پاس خدا ہے تو ہم ہر طرح سے خوش ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ایک نئی زندگی، ایک نئی طاقت اور ایک نئی خوشی اور امید بخشتا ہے۔ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہو لیکن ہمارے پاس خدا نہ ہو تو ہمیں کسی طرح سے بھی سکون، آرام یا امید یا خوشی کو نہیں پا سکتے، کیونکہ خوشی خدا کے کلام میں ہے۔ اور جب وہ آئے گا تو ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا اور وہ ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور وہ ہمیشہ کا سکون اور ہمیشہ کا آرام اور ہمیشہ کی خوشی بخشے گا۔ اور اسی طرح سے ایک عظیم خادم نے کہا ہے، فردوس جہنم ہے اگر اس میں یسوع نہیں، اور جہنم فردوس ہے اگر اس میں مسیح ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی جہنم ہے اگر اس میں مسیح نہیں، اور ہماری زندگی فردوس ہے اگر اس میں مسیح ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہم سب کو زندگی بخشتا ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کو سکون، اور وہ ہماری امید ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی مثال ہے، اگر ایک ڈالی کسی درخت سے کٹ کر الگ ہو جائے تو وہ سوکھ کر مرجھا جائے گی، لیکن اگر ڈالی درخت سے لگی رہے تو وہ ہری بھری ہو کر پھل دے گی۔ بالکل ویسے ہی یسوع مسیح زندگی کا درخت ہے، اگر ہم اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہم میں سے زندگی جدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس سے جڑے رہتے ہیں تو ہم زندگی کی باتوں کو جان کر پھل دیتے ہیں، اور اس سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، اور خدا کا فضل، یسوع مسیح کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور ایک بار پھر دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں، کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کیا۔ اے باپ، تو ہمیں طاقت اور ہمت عطا کر تاکہ ہم تیرے کلام کی روشنی کو دوسروں تک پھیلائیں۔ تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں، ہم تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں، ہم تیرے حکموں پر عمل کرنے والے بنیں۔ اے باپ، تمہاری بے اعتقادی کا علاج کر اور ہمیں ایمان میں بڑھا۔ اے باپ، اسی طرح سے دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، تو ان سب کو تندرستی، صحت دے۔ اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ان سب کو شفا بخش۔ اسی طرح سے جو کوئی بدروح گرفتہ ہے، تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے آزاد ہوتے جائیں۔ پیارے خدا، تو ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر۔ اے باپ، اسی طرح سے ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو، تمہاری رہنمائی کر تاکہ ہم تیری راہوں پر چلیں، نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، بلکہ تیری اور بڑھتے جائیں۔
اے باپ تو ہمیں حکمت عطا کر تاکہ ہم حکمت کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم بے وقوفیاں نہ کریں بلکہ تیری اور بڑھتے جائیں۔ تم سب کے ذہنوں کو پاک اور صاف کر دے تاکہ ہم تیری نظر میں مقبول ٹھہریں۔ اے باپ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔